بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر. اختر عباس کا سلام پہنچے. ہم سب کا ایک پرسنل امیج ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے، ہمارے پہناوے سے، ہمارے کھانے کے سٹائل سے، ہمارے بولنے سے. ہماری پرسنالٹی کا وہ ہو رہا جو بالکل خالص، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور ہم اس امیج کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. مگر ایک ہمارا پبلک امیج ہوتا ہے، اس میں لوگ ہم پہ تبصرے بھی کرتے ہیں. انہیں اگر ہمارے کپڑے پسند نہ آئیں تو اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں، تمہیں پہننا اڑنا نہیں آتا، تمہیں کھانے کے آداب نہیں ہے. وہاں جو امیج ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ابھی پچھلے دنوں وسیم اکرم نے کوئی فوٹو بنوائی یا خود اس نے اپلوڈ کی جس میں اس کے انڈر آرمز اور بالوں کے حوالے سے لوگوں نے کمنٹس کی. اس کو بہت غصہ آیا. اب اس پہ غصہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جہان میں جتنے معروف لوگ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا ہیروز ہوتے ہیں، وہ اپنی پبلک امیج کا بہت خیال کرتے ہیں. فلموں میں دیکھیں لڑکیاں ہوں تو ان کے انڈر آرمز بالکل نیٹ اینڈ کلین، آپ کو بال نظر نہیں آئیں گے. کوئی بیوقوف ضد میں آ کے جان بوجھ کے یہ کرے تو وہ ہیروئن نہیں ہوتی. اسی طور پہ جو ہیروز ہیں، ایک زمانہ تھا رف ٹف ہوتے تھے، انیل کپور کی طرح سینے پہ بال، بازو میں بال، تو اس وقت ایک رف ہیرو کا زمانہ تھا. ابھی ہر ہیرو کے ساتھ ایک ڈیسنٹ اور ڈیلیکیسی لگی ہوئی، چونکہ اس کے دیکھنے والے ہر عمر کے ہیں اور ہر عمر کے لڑکے اور لڑکی کی آنکھ میں ایک بالکل جسے دوربین ہے وہ بھی فٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہیرو کو دیکھتا ہے کہ اسے اس طرح کا ہونا چاہیے، اسے رف ٹف نہیں ہونا چاہیے. اور جب شادی کے بعد آپ دوسرے کی زندگی میں جاتے ہو تو وہاں بھی اب آپ کا پرسنل امیج پبلک امیج میں یا دوسرے کے ساتھ شیئر ہونے لگتا ہے، اور وہاں کئی سارے اعتراضات جنم لیتے ہیں. جو باڈی ایڈور ہے اس کے بارے میں، آپ کے ایکسنٹ کے بارے میں، بول چال کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، ایک ایک چیز دوسرے کی پسند کی جو سرحد ہے وہ آپ کی پسند کی سرحد سے ٹکراتی ہے. تو یہاں سے آپ کا امیج بڑا ہونا ہوتا ہے. اگر آپ چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے ہو، اڈاپٹ کر لیتے ہو، تو خاندان میں، اس نئے گھر میں آپ کا امیج اچھا بن جاتا ہے. میرا نام نمرا حامین ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں، 24 سال ان کی عمر ہے. وہ کہتی ہیں سر آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بیٹا بہت شکریہ. مجھے اپنی سہیلی کا مسئلہ بتانا ہے، وہ بہت مشکل میں ہے. اس کے انڈر آرمز بہت سیاہ ہیں، یعنی انہوں نے لکھا بہت کالی ہیں. کوئی ریمیڈی بتائیے. میرے بچے اس کی ریمیڈی سے پہلے یہ جان لیں کہ انڈر آرمز ہوں یا بکنی لائن کا ایریا، یہ سب آپ کی زندگی، آپ کے وجود اور آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں. ان کی کیئر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہیں سے آپ کے ہائیجین کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور یہیں سے آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. وہ بچیاں جو سستی پاکستانی کریمیں لیتی ہیں انڈر آرمز کی، یہ ہمیشہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اس عمر میں یہ نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پہ. اوکے، تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اب آپ کچھ اور تجربہ کرنے کی بجائے پاکستان ہربل سے ان کا وہ جو انڈر آرمز وائٹننگ ماسک ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ان کا پروڈکٹ ہے. یہ اب ان سے منگوا لیجئے 0300 041 9942 پہ، اور اس کے ساتھ وہ آپ کو روز واٹر بھی بھیجیں گے. ماسک کو آپ نے لگانا ہے کچے دودھ کے ساتھ، دن میں 2 دفعہ. ان دنوں سردیاں ہیں، تھوڑی ٹھنڈ لگے گی، لیکن یہ کہ جن کی شادی وادی قریب ہو، جو ابھی سے اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں. ویسے تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سردیوں میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے، نہانے کو دل چاہتا ہے تو کیا کریں. تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ پانی کے بنا نہا لیجیے، تو اس میں پانی آپ کو ٹھنڈ نہیں پہنچائے گا. لیکن جو کام کرنا ہے بابا وہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وضو آپ کا کرنا ہو اور دیوار پہ آپ ہاتھ پھیر کے کر لیں گے. جہاں پانی دستیاب ہوگا وہاں آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو آپ اس کو سمپل اس کے ساتھ استعمال کر لیجئے، کچے دودھ کے ساتھ. جب یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے روز واٹر کو، جیسے وہ استری کرتے ہوئے سپرے کرتے ہیں، کسی سپرے گن میں ڈالیے گا، پھر اس کو سپرے کر لیجئے گا اور وہاں سے اس کو پھر وائپ کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور سر جی، کیا شادی شدہ مرد کی طرف سے شادی کا پیغام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
दो ही काम कर सकते हैं, या कबूल कर लेना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। कबूल करेंगे तो जो सुन लें और याद रखें, उस घर में आपकी हैसियत 2 नंबर शहरी की होगी, जो कि पहली बीवी मौजूद है, उसके बच्चे हों या ना हों, तो जो वक्त उससे बचेगा वो आपको मिलेगा, जो सरमाया उससे बचेगा वो आपको मिलेगा। अगर मियाँ खाता पीता है और आपसे बड़ी अंधी मोहब्बत करता है तो फिर इट्स ओके, वरना ये एक मुश्किल फ़ैसला है, इस पे 10 बार सोचना चाहिए। समझदारी का काम तो यही कि उसको रिजेक्ट कर दे और अपने लिए एक कंवारा लड़का ढूंढे, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी मोहब्बत से और लाड प्यार से गुजरे। यूज़र: सर जी, शौहर तू तू करके बात करे और गालियों से भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, और माँ बाप को मिलवाने के लिए भी ना लेके जाएं, और दोबारा लेने भी ना जाए कि खुद ही आ जाओ। बेटा, ये जो मसला है बाज़ कम ज़र्फ़ घरानों में होता है और बिल्कुल बार बार होता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि शुरू में एक मैनरिज़म तय कर लेना चाहिए कि जब आप माँ बाप के पास, अगर आप बहुत ज़्यादा जाओगे तो वो नहीं लेने जाएगा। उससे पूछ लें कि क्या महीने में 1 बार आप मुझे आसानी से ले जा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। चूँकि अगर उसको ये बात समझ आ जाए कि अपने लाइफ पार्टनर को खुशी, आसानी, आसूदगी ये देना उसका फ़र्ज़ है उस पर, और अगर लड़की अकेली हर दफ़ा जाए माँ बाप के घर तो उसकी भी इज़्ज़त नहीं रहती। बहन भाई भी पूछते हैं, माँ भाई पूछते हैं कि वो नक चढ़ा क्यों नहीं साथ आता। तो ये अच्छी बात नहीं है। जिनको अपने ससुराल जाते हुए शर्म आती है या हया माने होती है या अना माने होती है, तो उन्हें अपनी अना फिर अपने पास रखनी चाहिए, फिर शादी नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी की लड़की ब्याह के लाओगे तो लाना भी पड़ेगा, ले जाना भी पड़ेगा। बार बार नहीं आना जाना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। और अगर आपने उसके बिना जाना है और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ जाने की फरमाइश और ख्वाहिश होती है, तो फिर इसको लड़ाई का मुद्दा मत बनाइए। चले जाया करें, वहाँ भाई को ले जाया करें, छोड़ जाया करें, यानी जिस पे भी एमिकेबली एक चीज़ तय हो जाए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और आप ज़रूर जाना चाहते हैं तो फिर आप उसके बिना जाना पड़ेगा, वरना एक आध दफ़ा तो उसे आपको ले जाना चाहिए। सर जी, अल्लाह आपको बहुत अजर दे, दोनों जहानों में कामयाबी और दिली सुकून दे। ये बताइए कि क्या दूसरे फ़िरके से आए रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए? बेटा जी, ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तजुर्बा है, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है, पहले मैं थोड़ा मुख्तलिफ सोचता था, अब मेरा मुशाहिदा ये है कि दूसरे फ़िरके में शादी करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। चूँकि हम सब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर बहुत तासुब वाले बन जाते हैं। अब कराची से जो रिश्ते आते हैं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन इतनी सख्ती से कहती हैं कि पूछ लें, नज़र न्याज वाला होना चाहिए। यानी जो नज़र न्याज दिलाने वाले हैं वो इतने पक्के होते हैं, अब यानी एक चीज़ पे भी, बाकी चीज़ों पे कितने पक्के होंगे आप अंदाज़ा कर लीजिए। सो मेरा मशवरा ये है कि शादी फिर अपने ही जैसे लोगों में करनी चाहिए, अपने ही बरादरी में, अपने ही फ़िक़्ह में, उसमें आसानी रहती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।